اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچی چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے بنگلہ دیش سے۔ جی ہاں، دردناک خبر ہے۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کا پلین، ایئر فورس کا طیارہ خوفناک حادثے کا شکار ہو گیا اور اسکول پر گر کر تباہ ہوا۔ لیکن اسکول پر گرنے کی وجہ سے 16 بچوں سمیت 19 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں۔ بس یہ واقعے کی خبر سنتے ہی مجھے فوراً ہمارا احمد آباد کا ایئر انڈیا کے پلین کریش کا واقعہ ذہن میں آ گیا کہ وہ بھی ایک ہاسٹل پر گرا، اسٹوڈنٹس ہاسٹل پر گرا، جہاں لاشیں لوگوں نے دیکھی۔ ایسے ہی بنگلہ دیش ایئر فورس کا پلین اسکول پر گرا، 16 بچے اسکولی بچے اور دیگر 3 الگ یعنی 19 افراد کے مرنے کی خبریں آ رہی ہے۔ بنگلہ دیش میڈیا کے مطابق فضائیہ کا FT-7BGI ایک ٹرینی طیارہ ہے، یعنی ٹریننگ پلین۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق فائر جیٹ نے تقریباً 1 بجے پرواز بھری تھی، دوپہر 1 بجے، اور تقریباً 1:30 بجے یہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ بنگلہ دیش میں بھی آج احمد آباد میں ہوئے ایئر انڈیا طیارہ حادثہ جیسا منظر اس وقت دیکھنے کو ملا جب فضائیہ کا ایک طیارہ حادثے کا شکار ہو کر ایک کالج کی چھت پر گر گیا۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کے جنگی طیارے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا جو پرواز بھرنے کے کچھ ہی منٹوں بعد ایک کالج کی عمارت میں گرا۔ اس حادثے میں پائلٹ کی بھی موت ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں کا یہ 30 منٹ کے بعد گرا، ہمارے یہاں کا تو اڑتے ہی 1.5 منٹ میں گر گیا۔ لیکن دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، غزہ کی خبر ہے جو رلاتی ہے، مگر بے شرم بے غیرت اسلامی ملکوں کو ذرا بھی غیرت اور شرم نہیں آ رہی ہے کہ غزہ اور فلسطین کے مظلوم اہل ایمان بھائیوں کی مدد کریں۔ یہ خبر آپ دیکھیں کہ جہاں پر فوڈ کھانا بٹ رہا ہے، لوگ بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پتیلیاں، بگونے، پلیٹیں لے کر وہاں پہنچتے ہیں، لائن میں کھڑے رہتے ہیں، مارا ماری ہوتی ہے کیونکہ وہ 8-8 دن کے بھوکے ہیں، 10-10 دن کے بھوکے ہیں، پانی کے قطرے نہیں، اسرائیلی آتنکوادی فوج ان تک کچھ نہیں پہنچنے دے رہی ہے۔ اور پھر اگر کوئی امدادی چیزیں پہنچتی ہے اور پھر وہاں پر جب فلسطینی معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، بزرگ، جوان جب پلیٹیں لے کر، بگونے لے کر کھڑے رہتے ہیں تو اس وقت ان فلسطینیوں پر اسرائیلی آتنکوادی فوج وحشیانہ انداز میں
فائرنگ کر دیتی ہے. تو گزشتہ کل بھی 67 یعنی 67 افراد فلسطینی شہید ہوئے ہیں. اسرائیلی فوج نے اتوار کو سینٹرل غزہ کے علاقوں کو خالی کرنے کے لیے نئی وارننگ جاری کر دی ہے. دیر البلا میں لوگوں سے جگہ خالی کرنے کو کہتے ہوئے پرچے گرانے کے بعد فلسطینیوں کے گھروں کو بھی نشانہ بنایا اور جو لوگ وہاں پر فوڈ تقسیم ہونے کے لیے نمبر لگا کر کھڑے تھے ان پر بھی گولیاں چلا دی. 67 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. ناظرین تیسری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، یوکرین کو اسلحہ فراہم کرنے کے لیے میٹنگ ہو رہی تھی. اس میٹنگ سے پہلے ہی میٹنگ ہونے والی تھی کہ اس سے پہلے ہی روس نے ایسا حملہ کیا کہ یوکرین کا شہر کیف لرز اٹھا. یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی نے روسی حملے میں جانی نقصان کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ حملے میں 2 لوگ مارے گئے ہیں اور 15 زخمی ہوئے ہیں جن میں ایک 12 سال کا بھی بچہ ہے. روس نے یوکرین پر ایک بار پھر شدید فضائی حملہ کیا جو حالیہ مہینوں کے کئی بڑے فضائی حملوں میں سے ایک ہے. یہ حملہ برطانیہ اور جرمنی کی جانب سے امریکی صدر ٹرمپ کے نیٹو اتحادیوں کے ذریعے یوکرین کو اسلحہ فراہم کرنے کے منصوبے پر گفتگو کے لیے منعقد میٹنگ کی صدارت سے کچھ گھنٹے پہلے ہی ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ اور کچھ ممالک برطانیہ وغیرہ یوکرین کو ہتھیار دینا چاہتے ہیں. امریکہ کا تو کاروبار ہے، 2 ملک لڑتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ امریکہ کا ہوتا ہے. ہتھیاروں کا بڑا کاروبار امریکہ کا ہے. تو امریکہ بھی یوکرین کو ہتھیار دینے والا تھا اور وہ میٹنگ ہونے ہی والی تھی کہ اس سے پہلے رشیا نے ایسا حملہ کیا کہ یوکرین لرز اٹھا. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں انڈونیشیا سے آ رہی ہے. جی ہاں انڈونیشیا میں بحری جہاز یعنی سمندری جہاز میں اچانک آگ لگی. حال ایسا ہو گیا کہ مسافر اپنی جان بچانے کے لیے سمندر میں کود پڑے، چھلانگیں لگا دی اور اس جہاز میں تقریباً 280 لوگ سوار تھے. مسافروں کے ذریعے ریکارڈ کی گئی ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاز پر سوار لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کیسے سمندر میں چھلانگ لگا رہے ہیں. انڈونیشیا میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا. دراصل ایک مسافر جہاز میں اچانک آگ لگی جس کے بعد ڈر اور خوف کے عالم میں لوگوں نے جہاز سے کودنا شروع کر دیا. شمالی سولادیسی میں جزیرے کے پاس یہ حادثہ پیش آیا. اچانک جہاز میں آگ لگ گئی. اس خوفناک مناظر کو کئی مسافروں نے اپنے فون میں قید بھی کر لیا. حادثے کے شکار مسافر جہاز پر 280 سے زیادہ لوگ سوار تھے جن میں کئی بچے بھی شامل تھے. آگ لگنے کے بعد گھبرائے ہوئے مسافروں نے آگ سے بچنے کے لیے بلا سوچے سمجھے سمندر میں چھلانگ لگانا شروع کر دیا. ریسکیو ٹیم نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو نکالنے کی کوششیں شروع کر دی ہے. اب تک آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. آخری بڑی خبر جی ہاں غزہ ہی کو لے کر آ رہی ہے. جی ہاں غزہ میں اب اسرائیلی آتنکوادی ایک نیا منصوبہ اور پلان اور دنیا کو بے وقوف بنانے کا ایک منصوبہ سامنے لا رہے ہیں کہ غزہ میں اسرائیل انسانی کیمپ بنا رہا ہے اور ایک نئی آبادی بسا رہا ہے جس میں 6 لاکھ فلسطینیوں کو وہاں پر بسایا جائے گا. یعنی 60,000 فلسطینیوں کو قتل کر دینے کے بعد نسل کشی کا ان کو مارنے کا ایک نیا طریقہ. اور یہ نیا طریقہ کوئی ہمدردی کا نہیں ہے بلکہ ان 6 لاکھ فلسطینیوں کو ایک جگہ بسانا اور ان کو پوری طریقے سے قید کر دینا، محدود کر دینا، یہ ایک منصوبہ ہے. اور ان کو پوری طریقے سے فلسطین سے بے دخل کرنے کا منصوبہ دنیا کا سب سے بڑا آتنکی نیتن یاہو بنا رہا ہے. غزہ میں اسرائیل کا انسانی کیمپ یہ منصوبہ در پردہ نسلی صفایا ہے. یعنی فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے. اس منصوبے کے تحت بتایا جا رہا ہے کہ جنوبی غزہ کے شہر رفح کے کھنڈرات پر فلسطینیوں کے لیے ایک انسانی شہر کی تعمیر کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کے مطابق اس منصوبے کے ابتدائی مرحلے میں رفح اور خان یونس ان کے درمیان واقع جنوبی غزہ کے ساحلی علاقے میں 6 لاکھ فلسطینیوں کو بسایا جائے گا. او عرب ملکوں، او اسلامی ملکوں، اللہ کے دربار میں تم بخشے نہیں جاؤ گے.
मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा, हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लीकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून में मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।